یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں کیسا روزہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کیسا روزہ، تو انبیاء سابقین نے کیسے روزہ رکھا، اور آج کے دور میں روزہ کس انداز میں ہے۔ پچھلے ہفتے اس موضوع پر روشنی ڈالی گئی، رمضان اور امت مسلمہ کی تاریخ۔ ابھی اپنے سامنے جو موضوع ہے وہ ہے ہر دور کا روزہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں کیسا روزہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کیسا روزہ، تو انبیاء سابقین نے کیسے روزہ رکھا، اور آج کے دور میں روزہ کس انداز میں ہے۔ اسی موضوع پر کچھ گفت و شنید کریں۔ اس سے پہلے آئیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، شافع روز شمار کی بارگاہ عالی وقار میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عبادتیں ہر دور میں رکھی ہیں۔ جیسے آپ نماز کی تحقیق کرنے جائیں تو نماز ہر دور میں موجود ہے، روزہ ہر دور میں موجود ہے، لیکن نوعیت اور کیفیت میں تبدیلی ہوتی رہی۔ کبھی نماز کے اندر خالی سجدے کا معاملہ رہا، تو کبھی خالی قیام کا معاملہ رہا، کبھی رکوع کا معاملہ رہا، اور کبھی دعا کا معاملہ رہا۔ اور جب تمام چیزوں کو جمع کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلم ایک نماز کا ضابطہ امت مسلمہ کو عطا فرمایا ہے۔ اسی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا جو معاملہ ہے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ہر نبی کے دور میں روزوں کا معاملہ رہا، اگرچہ انداز الگ الگ رہا۔ کسی کے پاس رمضان رہا، کسی کے پاس عاشورہ رہا، کسی کے پاس رجب کا مہینہ رہا، کسی کے زمانے میں ذوالقعدہ ذوالحجہ کا مہینہ رہا، کسی کے دور میں ایام 20 کے روزے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ انداز میں، الگ الگ موقعوں پر، الگ الگ نبیوں پر جو ہے روزوں کے معاملے کو رکھا۔ سب سے پہلے معاملہ آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، کہ آدم علیہ السلام نے کس انداز میں روزہ رکھا۔ تو اس سلسلے میں پہلے غنیت الطالبین کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو چونکہ زمین پر اتارنے سے پہلے جنت میں وہ رہتے تھے، جنت میں گرمی کا معاملہ نہیں تھا، جنت میں تپش کا معاملہ نہیں تھا، جنت میں سورج کا معاملہ نہ تھا۔ تو جب زمین پر آئے تو جیسے ہی زمین پر اترے پہلی بار گرمی کا سامنا ہوا، پہلی بار تپش کا معاملہ آیا، تو سورج کی شعاؤں نے آپ کے بدن کو جھلسانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کا بدن سیاہ ہو گیا، کالا پڑ گیا۔ جب آپ کا بدن کالا ہوا تو ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب حاضری دی آپ کی بارگاہ میں، پوچھا، اے آدم کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں میرے بدن کا کلر کچھ اور تھا، زمین پر کچھ اور ہو چکا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسا معاملہ جنت میں رہا ہے ویسے ہی زمین پر بھی ہو جائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں آپ کی بات رکھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے جبرائیل آدم سے کہہ دو ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام آدم علیہ السلام کو بتایا، تو آدم علیہ السلام نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ جب 13 کا روزہ رکھا تو بدن کا 1/3 حصہ، اور جب 14 کا روزہ رکھا تو 2/3 حصہ، اور جب 15 کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے پورے بدن کو جنت جیسی خوبصورتی عطا فرما دی ہے۔
پورے بدن کو جنت جیسی خوبصورتی. تو ایام 20 کے روزے آدم علیہ السلام نے پہلے رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روزوں کی برکت سے آدم علیہ السلام کو جنت جیسی خوبصورتی عطا فرما دی. معلوم یہ ہوا ایام 20 کے روزے آدمی کو خوبصورتی بھی دیتے ہیں اور دھوپ کی تمازت اور تپش سے حفاظت بھی کرتے ہیں. چنانچہ ایسے ہی علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت الرضوان کی تفسیر کی کتاب روح البیان بڑی مشہور و معروف ہے. تو روح البیان پہلا حصہ صفحہ 289 کے اندر علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت الرضوان نے لکھا، کہتے کان الصوم علی آدم ایام البیض والصوم عاشوراء کان علی قوم موسیٰ. فرماتے ایام 20 کے روزے، اور ایام 20 یعنی 13، 14، 15 ہر مہینے کی جو تاریخ ہے، فرماتے ایام 20 کے روزے یہ آدم علیہ السلام پر تھے اور عاشورہ کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر رہا. تو ایام 20 کا معاملہ آج بھی ماشاءاللہ اس امت میں کافی لوگ 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے ہیں، اور یہ در حقیقت 3 روزے پورے مہینے کے روزے کے لیے کافی ہوتے ہیں. ایک روزہ 10 دن، 2 روزہ 20 دن اور 3 روزہ 30 دن کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو ایام 20 کا روزہ آدم علیہ السلام نے پہلے رکھا. اب آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کون سا روزہ رکھا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے اپنی قوم کو 950 سال سمجھایا اور ایمان خالی 80 لوگ لائے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی انداز رہا کہ وہاں 950 سال میں خالی 80 لوگ ایمان لائے. مصطفیٰ نے 23 سال سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے. 1.25 لاکھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت سے مشرف ہو گئے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیسا روزہ رکھا؟ چنانچہ ابن ماجہ کی ایک روایت موجود ہے صفحہ 123 کے اندر، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ کہتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا، صام نوح الدہر الا یوم الفطر و یوم الاضحیٰ. فرماتے عید اور بقرہ عید کا دن چھوڑ کر حضرت نوح علیہ السلام مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے، مسلسل روزہ رکھتے تھے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کا انداز رہا روزہ رکھنے کا، عید اور بقرہ عید کا روزہ چھوڑ کر کے. اب یہاں پر ایک بات تو یہ بھی کلیئر ہو جاتی ہے، عید اور بقرہ عید خالی ہم ہی لوگوں کو نہیں ملی ہے. عید اور بقرہ عید کا مالا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی رہا. تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید اور بقرہ عید کا دن چھوڑ کر کے نوح علیہ السلام نے زمانے بھر کا روزہ رکھا. ایسے ہی غنیت الطالبین کے اندر ایک روایت اور ملتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے روزوں کے تعلق سے، جس کے راوی حضرت سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ نے. حضرت سہل ابن سعد ساعدی بڑے خوبصورت، بڑے حسین و جمیل صحابی، بہت خوبصورت تھے. یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، رجب عزت والے مہینوں میں سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے رجب کو عزت والے مہینوں میں سے بنایا. اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی پر سوار کیا، اور نوح علیہ السلام جب طوفان سے محفوظ ہو گئے، کشتی پر سوار ہو گئے، تو خود روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ مصیبت سے چھٹکارے کے موقع پر روزہ رکھنا یہ بھی انبیاء کرام کو پسند رہا. تو رجب کے مہینے میں کشتی پہ آپ سوار ہوئے اور آپ نے خود روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ڈوبنے سے محفوظ فرما دیا. تو روزہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیشہ رکھا، عید اور بقرہ عید کو چھوڑ کر کے. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ نے رجب کا بھی روزہ رکھا، رجب کے مہینے میں کشتی پر سوار ہوئے اور اس کے بعد خود روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا.
تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایام 20 کے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایام 20 کے روزے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے زمانے بھر کا روزہ رکھا، اور خاص طور سے رجب میں بھی روزہ رکھا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خالی عاشورہ کا ہی روزہ نہیں رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے راہ راست پر آ گئی، آپ کی قوم، تو ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کیوں نہ ہمارے سامنے ایک ایسی کتاب پیش کر دے جس کتاب کے اندر تمام روزمرہ کے مسائل بیان کر دیے گئے ہوں، اور ہم کو جب بھی ضرورت پڑے ہم وہ کتاب پڑھیں اور پڑھ کر کے اپنے مسئلے حل کر لیا کریں۔ ان لوگوں نے جب یہ مطالبہ رکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں یہ معاملہ رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلوایا، اور جب کوہ طور پر بلایا تو موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 30 دن کا روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ 30 دن روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھوایا۔ اب یہ مہینہ کون سا، اس میں اختلاف ضرور ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ذو القعدہ کا مہینہ تھا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کا روزہ رکھا، اور اس کے بعد جب آپ نے 30 دن مکمل کر لیے، روزہ مکمل، تب آپ نے ارادہ کیا کہ اب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا جائے، تو زیتون کا ایک ٹکڑا لے لیا اور اپنے منہ میں رکھ لیا، یعنی مسواک کر لیا۔ اور جب مسواک کر لیا تو آپ نے دیکھا آپ کے منہ کی بو بدل چکی ہے، پہلے کچھ اور آ رہی تھی، اب کچھ اور آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو میرے نزدیک کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، زیادہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کے بعد آپ کو محرم کے 10 روزے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا۔ اب یہ مت سمجھے کہ مسواک کرنے کی وجہ سزا مل گئی 10 روزے کی، نہیں۔ روزہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نیکیوں کا بدلہ جنت ہے، اور روزے کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا بدلہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے 10 دن بڑھا کر قرب دیا، نزدیکی ادا فرمائی، تو معلوم یہ ہوا اللہ کا قرب یہ سزا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ تو مسواک وہ کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 دن اور روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا روزہ مسلسل رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا روزہ ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کیسا روزہ رہا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کو پسند فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو نماز ہے اس نماز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ تو داؤد علیہ السلام کے زمانے کا روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، اور داؤد علیہ السلام کے نماز پڑھنے کا انداز بھی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوبیاں داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی وہ بے مثل و بے مثال، کہ اگر ہاتھ میں کوئی لوہا رکھ لے تو نرم نہیں ہوتا، لیکن داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کمال دے دیا کہ اگر ہاتھ میں لوہا رکھ لے اللہ اسے بھی نرم فرما دیتا ہے، لوہا بھی نرم ہو جاتا ہے۔ آپ کی گفتگو، آپ جب زبور کی تلاوت فرماتے تو جو ہے پرندے بھی آپ کی تلاوت کو سماعت کرتے رک جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، صفحہ 123 کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ داؤد علیہ السلام کے روزے کو حضور نے فرمایا اللہ زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اب داؤد علیہ السلام روزہ کیسے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا روزہ پسند کرتا ہے؟ ان کے روزہ رکھنے کا انداز کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں آقا علیہ السلام فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، آپ سالوں سال ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور ایک دن نہیں رکھتے ہیں، ایک دن رکھتے ہیں ایک دن نہیں رکھتے۔ رمضان کا معاملہ نہیں چل رہا ہے، سالوں سال کی بات چل رہی ہے کہ سالوں سال میں آتے داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور ایک دن نہیں رکھتے ہیں۔
وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ داؤد، اور نمازوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کا انداز الگ ہے۔ کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ کانا ینام نصف اللیل، حضرت داؤد علیہ السلام آدھی رات پہلے آرام کرتے تھے، آدھی رات سوتے تھے، وَيُصَلِّي ثُلُثَهُ، اور 1/3 آپ نماز پڑھتے، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، اور اس کا 1/6 حصہ پھر سو جایا کرتے تھے۔ مطلب پہلے آپ آرام کرتے، پھر اٹھتے، اور اٹھنے کے بعد رات میں عبادت کرتے، اور پھر اس کے بعد آرام فرماتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے روزے کو بھی خوب پسند فرمایا، اور ان کے عبادت کرنے کا انداز بھی خوب اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوا۔ تو داؤد علیہ السلام کے روزہ رکھنے کا یہ انداز رہا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ایام 20 کے روزے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام زمانے بھر کا روزہ رکھتے تھے، عید اور بقرعید کا روزہ چھوڑ کر کے، اور جب کشتی پر سوار ہوئے رجب کے مہینے میں تب بھی آپ نے روزہ رکھا، اور موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے گئے تو 40 دن کا روزہ رکھا، ذوالقعدہ کا روزہ پورے مہینے کا، اور ذوالحجہ کا 10 مہینہ، یا ذوالحجہ پورا مہینہ اور محرم کے 10 دن آتے، اور موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ اور داؤد علیہ السلام کے روزہ رکھنے کا انداز یہ کہ ایک دن رکھتے ہیں اور ایک دن چھوڑتے ہیں، ایک دن رکھتے ہیں پھر ایک دن چھوڑتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سا روزہ رکھا؟ کیونکہ ہمارے دین میں دین ابراہیم کا بڑا عمل دخل ہے۔ کبھی کبھی آدمی سوال بھی کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کس کی دین کے حساب سے عبادت فرماتے تھے؟ تو محدثین کرام نے ارشاد فرمایا غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیم کے اعتبار سے عبادت فرمایا کرتے تھے، اور دین ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی جیسے ذکر خدا عبادت ہے ویسے ہی فکر خدا بھی عبادت ہے۔ یہی وجہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچنے کا ایک ذہن بھی تو دیا تھا۔ ستاروں کو دیکھ کے کہا یہ رب، چاند کو دیکھ کر کے کہا یہ رب، سورج کو دیکھ کر کے کہا یہ رب، اب جب ڈوب گیا تو کہا ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہی غور کرنا، یہی فکر کرنا، یہ عبادت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیم کے حساب سے عبادت فرماتے، کیونکہ جیسے ذکر خدا عبادت ہے ویسے ہی فکر خدا بھی عبادت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مکے والوں نے پوچھا کون سا دین لے کر کے آئے، تو آپ نے یہی تو فرمایا میں دین ابراہیم لے کر کے آیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کا کیا طریقہ رہا؟ یہ دیکھیں ترغیب و ترہیب صفحہ 242 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ایسے شعب الایمان 5واں حصہ صفحہ 370 کی روایت موجود ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ بیان فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا صام نوح علیہ السلام الدہر کلہ الا یوم الفطر والاضحیٰ۔ فرماتے میں نے نوح علیہ السلام کو دیکھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا نوح علیہ السلام زمانے بھر کا روزہ رکھتے تھے سوائے عید اور بقرعید کے۔ وصام داؤد علیہ السلام نصف الدہر، اور داؤد علیہ السلام نے آدھا زمانہ روزہ رکھا۔ وصام ابراہیم علیہ السلام 3 ایام من شہر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے، ہر مہینے میں خالص 3 روزے رکھے۔ اور 3 روزے کے بارے میں اس کی محدثین تشریح کرتے ہیں، روزے ہوتے تھے 3، لیکن اللہ تبارک و تعالی ثواب 30 دن کے روزے کا عطا فرماتا، کیونکہ ایک روزے میں اللہ تعالیٰ 10 روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو 2 روزے میں 20 روزے کا ثواب، 3 روزے میں 30 روزے کا ثواب۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے۔ اور ایسے ہی گویا کہ آقا فرماتے صام الدہر وافطر الدہر، گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ روزہ رکھا اور ہمیشہ نہیں بھی روزہ رکھا۔ اب قریش نے کون سا روزہ رکھا؟ یہ تو انبیاء کرام کا سلسلہ ہو گیا۔ کہتے آدم علیہ السلام نے ایام 20 کا رکھا، حضرت نوح علیہ السلام نے
جو ہے زمانے بھر کا روزہ رکھا اور کشتی میں سوار ہوئے تب بھی روزہ رکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر مہینے میں 3 روزہ رکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذوالقعدہ یا ذوالحجہ کا روزہ رکھا. 40 روزے رکھے. اور سوال یہ کہ قریش نے حضور کی آمد سے پہلے کتنے روزے رکھے؟ تو قریش کا کیا انداز تھا؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک، کہ ماں عائشہ نے کہا ان قریشن کانت تصوم یوم عاشورہ فی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں قریش کے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. بس ایک دن کا روزہ رکھ لیے بس ہو گیا، خالی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصیامہ، پھر آقا علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، آقا علیہ السلام نے باقاعدہ 9 کا بھی آغاز فرمایا. اور اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لوگوں سنو، حتیٰ فرض اللہ رمضان، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے، تب آقا علیہ السلام نے فرمایا اب عاشورہ کا روزہ چاہو تو رکھو چاہو تو نہ رکھو. پہلے عاشورہ کا روزہ قریش اپنی اختیار سے رکھ رہے تھے، اس کے بعد آقا علیہ السلام نے حکم ہی دے دیا کہ تم لوگ عاشورہ کا روزہ رکھو. اور اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا روزہ فرض کر دیا، تب آقا علیہ السلام نے عاشورہ میں اختیار دے دیا، تم چاہو تو عاشورہ کا روزہ رکھو اور چاہے عاشورہ کا روزہ نہ رکھو. تو یہ ایک تاریخ پوری بنی جا رہی ہے. اس طریقے سے ہر دور میں روزوں کا اہتمام ہوتا رہا. مسلم شریف کی ایک حدیث سے موجود ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے تعلق سے پوچھا گیا کہ اگر ہم رکھیں گے عاشورہ کے دن روزہ تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یکف السنۃ الماضیہ، یکفر السنۃ الماضیہ. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عاشورہ کا روزہ رکھو، گزرے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. یعنی عاشورہ کا ایک روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ. تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا حضور اگر عرفہ کے دن روزہ رکھ لیے تب؟ اور ایک چیز اور بتا دے، عرفہ شریعت میں خالی ایک ہی ہے اور وہ بقرہ عید کی 9 تاریخ ہے، بس وہی عرفہ کا دن کہلاتا ہے. ہمارے یہاں ایک دن اور عرفہ بولا جاتا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں میں. بولے شب برات کے ٹائم پہ بولے آج عرفہ ہے، نہیں، عرفہ شریعت میں خالی ایک ہے اور وہ عاشورہ کی 9 تاریخ ہے. پھر وہ بات چلتی اس میں کہ شب برات سے پہلے عرفہ بولے ملاتے ہیں تو ملتا ہے معاملہ، نہیں ملتا. ہمارے اندر کیا دم ہے بھائی کہ ہم مرحوم کو ملا دیں؟ وہ تو میرا اللہ ہے، جسے چاہتا ہے اسے ملا دیتا ہے. تو وہ فاتحہ دلانا الگ بات ہے، لیکن یہ بولنا کہ ہم ملائیں گے تو یہ ہوگا، نہیں ملائیں گے تو نہیں ہوگا، یہ سب غلط باتیں ہیں. تو عرفہ کے دن کے روزے کے تعلق سے پوچھا گیا تو آقا نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا عرفہ کے دن روزہ تم رکھو گے تو اللہ تعالیٰ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یعنی عاشورہ کا روزہ 1 سال گزرے ہوئے خالی اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے، اور عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کو، ایک جو گزر چکا ہے اور ایک جو آنے والا ہے، ان درمیان جو بھی گناہ ہوتے ہیں عرفہ کے روزے کے توسل سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب سوال یہ کہ ایسا فرق کیوں؟ وہ بھی ایک روزہ ہے عاشورہ، عرفہ بھی ایک روزہ ہے، تو دونوں کے درمیان اتنا فرق کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان نے الخصائص الکبریٰ کے اندر دیا ہے، اور بڑی اچھی بات کہی ہے. فرماتے ہیں لِأَنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ سُنَّةُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو اور عاشورہ کے دن کے روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 سال کے گناہ کو مٹانے کا معاملہ رکھا. کیوں؟ فرماتے ہیں عاشورہ کا روزہ کلیم اللہ کی سنت ہے اور عرفہ کا روزہ حبیب اللہ کی سنت ہے.
تو کلیم اللہ کے سنت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال گزرے ہوئے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور حبیب اللہ کی سنت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مہربانی والی سنت ہے۔ یہاں پہ ایک بات ضرور بولیں گے، ہم لوگ کبھی کبھی کیا عبادت، خاص طور سے رمضان میں مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، خاص طور سے مغرب کی نماز میں جب میں دیکھتا نا تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کے سامنے دسترخوان خوب سجا رہتا ہے، اتنی شاندار نعمتیں رہتی ہیں، اللہ اللہ، لیکن آپ بتاؤ ساری نعمتوں کو ہم لوگ 3 رکعت کے لیے چھوڑ کے بھاگ کے آتے ہیں، اتنی دور دور سے بھاگ کے آتے ہیں، بولے یار چلو نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اور جیسے ہی 3 رکعت ختم بھاگ کے گئے بیڑی کے لیے، بھاگ کے گئے سگریٹ کے لیے، بھاگ کے گئے گٹکے کے لیے، کتنی رکعت چھوڑ کر کے 4 رکعت۔ مطلب آپ کے دسترخوان سے زیادہ عظمت والی شے نماز تھی، تو آپ نے اپنے دسترخوان کو چھوڑ دیا اور نماز کی طرف آ گیا۔ بچہ 3 رکعت پڑھنے کے بعد آپ گٹکے کے لیے 4 رکعت کو چھوڑ رہے ہیں، آپ بیڑی کے لیے 4 رکعت کو چھوڑ رہے ہیں، آپ چائے کے لیے 4 رکعت کو چھوڑ رہے ہیں۔ ذرا تصور کریے، یہ وہی رمضان ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی سنت کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے۔ یار تو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ 4 رکعت میں کیا بگڑے گا ہمارا، لیکن ہمارے ہاں کیا چلتا ہے، بولے سنت تو ہے، سنت سحری کھانا بھی سنت ہے، لیکن سحری کھانا ایسی سنت ہے کہ سوتے ہوئے کو ہلا ڈولا کے اٹھا کے بیٹھا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ سحری کھانا بھائی، اب اگر وہ بول دے بھائی سحری کھانا سنت ہی تو ہے، جیسے میں مغرب کے بعد سنت چھوڑ دیتا، سحری کی سنت بھی چھوڑ دوں گا، سنت ہی تو ہے۔ مطلب ہم لوگ چھوڑنے کے لیے سنت تلاش کرتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کا انداز دیکھیں، ہم چھوڑنے کے لیے سنت چھوڑ دیے، اور صحابہ کرام کا انداز کیا ہے، سنت ہے تو کر لیا، بولو نا یار، انداز دیکھیں، ہمارے نزدیک سنت ہے تو ہم چھوڑ رہے ہیں، اور صحابہ کرام کا انداز کیا ہے، سنت ہے اس لیے کر رہے ہیں، سرکار نے کیا اس لیے کیا۔ معلوم ہے حج کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے جا رہے ہیں مکہ حج کرنے کے لیے، جگہ جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، نسائی شریف کی حدیث پاک، ایک جگہ اچانک گھوم گئے اور گھوم کے پھر سیدھے چلنے لگے، تو جو آپ کے ساتھ تھے ان لوگوں نے کیا کہا معلوم؟ ان لوگوں نے ایک جملہ کہا، اے عبداللہ نماز تو پڑھ رہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ اچھی بات ہے، نماز پڑھنا چاہیے، لیکن یہ چلتے چلتے اچانک کیوں گھوم گئے؟ کہا تم لوگوں نے پوچھا تو سنو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر تھا، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے مکے کے لیے نکلے، تو آقا علیہ السلام جب نکلے تو جگہ جگہ نماز پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، تو جہاں آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی عبداللہ وہیں پہ نماز پڑھ رہا ہے، اور ابھی تم نے گھومتے ہوئے مجھے دیکھا ہے، تو میں اپنی طرف سے نہیں گھوما، میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ مصطفیٰ جب یہاں پر پہنچے تو آقا علیہ السلام یہاں پر گھوم گئے تھے، تو اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے میں بھی گھوم گیا، بولو یار، یعنی تصور کریں، ہم لوگ چھوڑنے کے لیے تلاش کرنے کی سنت ہے، چھوڑنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، سنت ہے۔ اچھا ایسے لوگ زیادہ سنتیں چھوڑ رہے ہیں جن کے یہاں پیجامہ ٹکنے کے اوپر خاص زور دیا جائے کہ سنت ہے اس لیے رکھو ورنہ گڑبڑ معاملہ ہوگا۔ ہمیں بھی معلوم ہے کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، ٹکنے کے نیچے گیا تو وہ جہنم میں گیا، اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، لیکن آپ سنتوں کو چھوڑ رہے ہو یہ سوچ کر کہ سنت ہے، تو وہ بھی تو سرکار کی سنت ہے، یعنی ہاں سنت تو سب سنت برابر ہے نا، اور تمام سنتوں پہ پابندی کر لے جائے اللہ اسی کو اہل سنت بنا دیتا ہے یار بس۔ تو حضور علامہ جلال الدین سیوطی نے فرمایا کیا، عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کیوں؟ کہا یہ سرکار کی سنت ہے پیارے۔ اب ذرا سوچو سنتی تو ہے، خالی اگر سنتی کہہ دیا جائے تو 2 سال کے گناہ کیسے مٹیں گے؟ میرا اللہ تو چاہتا ہے کوئی آدمی کرے اور میں معاف کروں، تو مولا اپنے محبوب کے طریقے سے گناہوں کو مٹانا جانتا ہے، بولو یار، یعنی محبوب کے جو طریقے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا رہا ہے۔ جی ایسے ہی علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں،
پہلے ایک روزہ اور ہوتا تھا خاموشی کا روزہ. آج بھی لوگ رکھتے ہیں مون برت, پہلے رکھتے تھے. جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ ہوا, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دم کر دیا. دم کرنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکم اطہر میں آ گئے. تو انہوں نے کہا آج کوئی سے بات مت کرنا, اور اگر زیادہ کوئی بولے تو کہنا انی نذرت للرحمن صوما, میں نے میرے رحمان کے لیے, اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے. بولو سبحان اللہ. یعنی خاموشی کا روزہ. تو پہلے خاموشی کا بھی روزہ تھا, ایک دم خاموش رہو, چپ. لیکن اب خاموشی کا روزہ نہیں رہا. ہاں اتنا ضرور رہا کہ جو چپ رہا وہ کامیاب رہا. لیکن کچھ جگہ بولنا یہ واجب ہو جاتا ہے, کچھ جگہ بولنا واجب بھی ہوتا ہے, اور کچھ جگہ نہیں بولنا گناہ کا باعث ہوتا ہے. تو بہرحال اس زمانے میں, حضرت مریم کے زمانے میں خاموشی کا روزہ ہے. یہ تو میرے نبی نے ہم لوگوں کو بولنے کا سلیقہ بھی دے دیا. بولو یار. ورنہ اگر رمضان میں سوچو, خالی تصور کرو, اگر خاموشی کا روزہ ہوتا تو کیا ہوتا. سحری کھائے بس ختم, چل رہا ہے. افطاری لینے جانا ہے, اہلیہ بول رہے یہ لے کر کیا, وہ بھائی صاحب لا ہی نہیں پا رہے ہیں. اب لکھ کے بھی دے دیے, چلو ٹھیک ہے, پڑھی لکھی نہیں ہے تو کیا ہوگا. تو خاموشی کا روزہ بھی پہلے تھا. لیکن واہ مصطفیٰ, واہ مصطفیٰ, آقا علیہ السلام کا صدقہ اللہ نے عطا فرمایا. ہم لوگوں کو رمضان میں بولنے کا حکم عطا فرما دیا. سبحان اللہ. بولنے کی اجازت اللہ تبارک و تعالی نے دے دی. ورنہ اگر خاموشی کا روزہ ہوتا تو کتنا خطرناک معاملہ ہوتا. بالکل خاموش رہو, کاروبار بھی ٹھپ ہے, اور کچھ تو خالی بولنے کا ہی کام ہے. ہم لوگ چندے والے تو اعلان ہی نہیں کر پاتے, جمعہ کا بیان بھی نہیں ہو پاتا. ایک دم خاموشی کا روزہ, جمعہ میں سب لوگ آتے, ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے خالی بس. لیکن واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت سے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو معاملہ رکھا, کتنا شاندار معاملہ رکھا ہے. چنانچہ علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, الخصائص الکبریٰ کے اندر بھی یہ روایت ہے, کہتے کانا من قبلنا من الامم صوموا الامساک عن الکلام مع الطعام والشراب. فرماتے جیسے کہ کھانے پینے سے روزہ ہوتا ہے, ویسے ہی پچھلی جو قومیں رہی ہیں ان قوموں کو خاموش رہنے کا بھی حکم تھا روزے کی حالت میں. اچھا ہمارے یہاں آج بھی ہے کچھ لوگ, وہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو بولتے ہیں خاموش رہنے کا. پہلے ایک طریقے سے اچھا ہی تھا یار, خاموش رہتے تھے, کم سے کم موبائل کے چکر میں نہیں پڑتے تھے اعتکاف میں. جب سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا ہے کہ اعتکاف میں بات کر سکتے ہو تو کچھ زیادہ ہی بات ہو جا رہی ہے. یعنی کچھ مسائل معلوم ہوتے, وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے. پہلے آدمی نماز پڑھتا تھا پوری پڑھتا تھا, ابھی مسئلہ معلوم ہو گیا کیا نفل پڑھو تو ثواب, نہیں پڑھو تو گناہ نہیں, تب کوئی پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. مطلب مسئلہ معلوم ہونے کے بعد ہی گڑبڑی آ رہی نا, تو وہ اندھیرا ہی بھلا ہے کہ قدم راہ پہ. فرماتے پچھلی قوموں میں جیسے کھانے پینے سے روزہ ہوتا تھا ویسے بات کرنے سے بھی روزہ ہوتا تھا. خاموش رہو. فَكَانُوا فِي حَرَجٍ, وہ لوگ بڑی تکلیف میں تھے کہ یار خاموشی کا روزہ, اور بھی 1 مہینے تک کا خاموش رہنے کا روزہ. فَأَرْخَصَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے رخصت عطا فرما دی ہے. بہت سی لوگ بولے یار, یعنی اس امت پر کتنی نعمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی اجازت دے دی اس امت کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں میں جو روزہ رہا ان میں سے آدھا کر دیا کہ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھانے کی بھی اجازت دے دی, اور ان کو کھانے کی بھی اجازت نہیں رہی. اللہ نے ان کو بولنے کی بھی اجازت دے دی, ان کو روزے کی حالت میں بولنے کی بھی اجازت نہیں رہی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے معاملہ رکھا. اور اس کے علاوہ پھر اس امت پر جب روزہ آیا تو ڈائریکٹ نہیں آ گیا ایسے جیسے چل رہا ہے. صحابہ کرام نے کافی آزمائش اور کافی امتحانات دیے تب جا کر کے ایسا روزہ ہمارے سامنے آیا ہے. ورنہ رات میں اگر سو گئے تو کھا نہیں سکتے ہو. سو گئے نا, روزہ کھولے اگر آنکھ لگ گئی جھپکی, جیسے ابھی تو روزہ کھولو مغرب پڑھو تو ہلکی پھلکی نیند چاہیے, تبھی تراویح میں مزہ آتا, نشاط اور تازگی رہتی. ہاں جو تراویح پڑھتا ہے اس کے لیے بات چل رہی ہے.
اس کے اندر تازگی آ جاتی ہے، ایک دم بیداری آ جاتی ہے، جذبہ آ جاتا ہے. حالانکہ تراویح کوئی معمولی شے نہیں، اس کا نام ہی ہے تراویح. تراویح لفظ ترویحہ سے بنا ہے. ترویحہ مانے آرام دینے والی چیز. تو تراویح ان تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے جو انسان کو آخرت میں آرام دلانے والی ہیں. بولو یار. تراویح ترویحہ کی جمع، آرام دلانے والی. اب دیکھو نماز وہ بھی آرام دلانے والی. کیسے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو رمضان میں ایمان اور خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے جو ہے قیام کرے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو مٹاتا ہے یار. اچھا جو قرآن پڑھے، روزہ کہے گا مولا میں نے دن میں کھانے نہیں دیا، قرآن کہے گا تم ہی اپنی بات کرو گے، ارے میں نے رات میں ان کو سونے بھی نہیں دیا ہے. بولو. تو روزہ کہے گا مولا میری شفاعت قبول کر، قرآن کہے گا مولا میری شفاعت قبول کر. کیا بات ہے، شفاعت کے لیے معاملہ چلے گا. یعنی روزہ الگ کہے گا، قرآن الگ کہے گا. تو ڈائریکٹ نہیں آ گیا معاملہ. رات میں ہلکی سی نیند ہو گئی، کھانا بند، جاؤ اب دوسرے دن کا روزہ، سحری ویری کچھ نہیں. 24 گھنٹے کا روزہ. اہلیہ محترمہ کو ٹچ نہیں کر سکتے ہو، ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو. آپ اتنا سخت معاملہ ہو گیا. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے سرما ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایسا ہوا کہ یہ کسان آدمی تھے، ستکری، کاشتکار. دن بھر کھیت میں کام کرتے تھے اور روزے کی حالت میں. سوچو عرب کی گرمی کتنی غضب کی، 50 51 52 ڈگری، کبھی کبھی 57 ڈگری تک پہنچ جائے گرمی. اتنی خطرناک عرب کی گرمی، اور ویسے ماحول میں وہ روزہ رکھ رہے. بہت سلو بول رہے یار. کیا صحابہ کرام کا جذبہ ہے یار. روزے کی حالت ہے، کھیت میں کام کر رہے، دن بھر کام کیا، شام میں آئے، روزہ کھولا اور اہلیہ محترمہ سے کہا کھانا پیش کرو. انہوں نے کہا تھوڑا رکو، میں تیار کر کے آپ کو دے رہی ہوں. ہمارے اگر یہ لفظ آ جائے تیار کر کے دے رہی ہوں رمضان میں تو کیا ہوگا. خالی افطاری نہ بنے تو کیا ہوگا، سوچو. خالی سب کا معاملہ ویسے ہی. ہم لوگ جذباتی اتنے ہو گئے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی لوگ محنت کرتے، سامنے والا کچھ کرتا ہی نہیں. جبکہ دونوں کا معاملہ ایسا ہے بھائی، ہر آدمی کا کام اس کے لیول سے مضبوط ہوتا ہے، محنت والا ہوتا ہے. جس کا جو کام ہے وہی جانتا ہے. کارخانے دار سے پوچھو، سیٹ وہ الگ ٹینشن میں رہے گا، مزدور سے بولو وہ الگ ٹینشن میں رہے گا، مخادم سے بولو الگ ٹینشن میں، مسجد میں آئیں گے مؤذن الگ ٹینشن میں، امام الگ ٹینشن میں، ٹرسٹی الگ ٹینشن میں، نمازی الگ ٹینشن میں، محلے والے الگ ٹینشن میں. سب کا الگ الگ اپنا اپنا ٹینشن رہتا ہے، اور کوئی اپنے ٹینشن میں کمزور نہیں ہوتا، سب کا ٹینشن بڑا ہوتا ہے. تو اس کے لیول سے اس کو سوچا جائے. اب انہوں نے خالی کہا کہ کھانا پیش کر دو. اہلیہ نے کہا کھانا پکے گا، بناتی ہوں تو دیتی ہوں. تو کہا ٹھیک ہے. تھکے تھے، روزہ ہلکا پھلکا کھل گیا ہے. خالی لیٹے، آنکھ لگ گئی. لیٹے آنکھ لگ گئی. اب آنکھ کھلی، کھانا ریڈی ہے، لیکن کھانے کی اجازت نہیں ہے. کھانا ریڈی ہے، کھانے کی اجازت نہیں. دن بھر کام کر کے آئے ہیں، کھانا تیار ہو چکا ہے، کھانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ایمان پھر بول رہا ہے روزہ تو رکھا جائے گا، روزہ تو رکھا جائے گا، کیونکہ روزے کا بدلہ تو اللہ ہے. روزہ تو رکھا جائے گا. دوسرے دن بغیر کھائے پیے روزہ چالو. چکر آنے لگے، غش کھا کے گرنے لگے. پورے دن کا روزہ ہو گیا. امتحان حضرت سرما نے دیا، اور رحمت اللہ نے پوری امت پہ فرما دیا یار. انہوں نے امتحان دیا. اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو اجازت دے دی. کلو واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود فی الفجر. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فکر مت کرو. سرما امتحان میں ایسے کامیاب ہوئے، ایک نے امتحان دیا، اللہ نے پوری امت پہ ایسا کرم کیا کہ ہر ایک کو رات میں کھانے کی اجازت عطا فرما دی ہے. یعنی آزمائش شروع میں کیسا روزہ آیا تو دن میں بھی نہیں کھانا ہے، اور رات میں بھی اگر سو گئے تو سو گئے، ختم معاملہ. اب سوچو اگر وہ روزہ ہوتا اپنے گاؤں میں تو کیا ہوتا. رات میں ہم کتنے بار کھا رہے اتنا کھا رہے جتنی وہ قضا ہے کہ سجدے میں ادا ہوا ہے، طبیعت سے کھانے کا. ویسے بھی ہم لوگ جو ہے نا الو گیری بہت پسند کرتے ہیں رات میں جاگنے کو. میرا اللہ خیر کرے. یہ تو معاملہ ہو گیا ابھی بھی، لیکن بیوی کے پاس تو نہیں جانے کی اجازت ہے.
ابھی بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. معلوم ہے کئی صحابہ کرام سے رات میں معاملہ ہو گیا. خود حضرت عمر سوچو جن کے پاس شیطان آنے سے بھی ڈرتا ہو, بولو یار, آنے سے بھی ڈرتا, ان سے معاملہ ہو گیا. وہ اپنی اہلیہ کے پاس چلے گئے, رات میں چلے گئے, معاملہ کھڑا ہو گیا, اب کیا ہوگا. لیکن انہیں فکر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ موجود ہے. جو ہوگا ابھی قانون بدلایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قانون بدلنے کی طاقت اپنے محبوب کو دی ہے. ہم عرض کریں گے اللہ قانون بدل دے گا. ہو گیا معاملہ. اور کئی صحابہ کرام کا معاملہ آیا, سب نے آ کے حضور سے بتایا سرکار رمضان کے دنوں میں راتوں میں اہلیہ کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن ہم لوگوں سے ایسا معاملہ ہو گیا ہے. سرکار خاموش, لیکن اللہ تعالیٰ بول رہا ہے الآن باشروہن. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں معلوم تھا کہ تم ایسا کرنے والے ہو. اے مصطفیٰ کے صحابی تم نے کر لیا, اللہ نے اجازت عطا فرما دیا ہے. بولو یار, اللہ نے اجازت دے دی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم. تو اس طریقے سے رات میں معاملہ آیا, کھانے پینے کا, مباشرت کرنے کا, اللہ نے اجازت عطا فرما دی. اور اس کے بعد تو حضور نے سحری کو پسند فرمایا. یار حضرت بلال سامنے کھڑے تھے حضور کے حجرے کے. آقا علیہ السلام نے فرمایا حلم لاؤ سحری. بلال کو کہا یا بلال تسحر, اے بلال آؤ سحری کھا لو. حضرت بلال نے کہا سرکار میں کھا چکا ہوں. آقا نے فرمایا آؤ کھا لو, اس لیے کہ سحری میں اللہ نے برکت کو عطا فرما دیا ہے. یار تو سحری اگرچہ سنت ہے لیکن برکت والا کھانا ہے نا. اس کے لیے پوری قوم جاگتی ہے اور باقاعدہ جگانے والے کو انعام دیتی ہے. مطلب کھانے کے لیے اگر کوئی جگائے تو انعام ملتا ہے, نماز کے لیے کوئی جگائے تو مصیبت ملتی ہے. صحیح ہے. رمضان میں کبھی کسی نے بولا کہ یار اس کی وجہ سے مجھے ٹینشن ہو رہا ہے, وہ تو آگے ڈھول بھی بجا کے جا رہا ہے, سٹی بھی بجا کے جا رہا ہے, لوگ اٹھ رہے ہیں اس کی آواز پہ, اور عید کے دن آ کر کے وصولی بھی کرتا ہے. ایک مہینہ جگانے والے کی یہ پوزیشن ہو جاتی کہ قوم اس کی عزت کر رہی ہے. ذرا تصور کریے وہ مؤذن ہمارا جو ہمیں سالوں سال جگاتا ہے, بولو نا یار, اس کے بھی مقام کو تو دیکھو یار. جی بہرحال تو پہلے روزے کا یہ معاملہ رہا. اچھا اس میں بھی جب کھانے کی اجازت ملی, اللہ نے خالی اتنا فرمایا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ الگ ہو جائے. کھاتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا ایک دم صاف سمجھ میں آئے, کالا دھاگا الگ صاف سمجھ میں آئے. تو اب ایک صحابی ہیں جن کے والد حاتم طائی ہیں, بولو نا, حاتم طائی کا نام تو خوب سنا ہے نا. ان کے بیٹے صحابی رسول ہیں, بولو نا سبحان اللہ یار. حضرت عدی ابن حاتم, انہوں نے کیا کیا معلوم, انہوں نے دو دھاگے لے لیے, ایک کالا دھاگا تھا ایک سفید دھاگا تھا, رکھ لیا اور کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے. سویرا ہو گیا, اور جب سویرا ہوا اجالا ہو گیا, بولے یار یہ تو ایک دم سویرا ہو جا رہا ہے, تب واضح ہو رہا ہے. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے, تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے من الفجر کا لفظ استعمال فرما کے قرآن میں ارشاد فرمایا کالے دھاگے سے مراد رات کے کالا پن ہے, اور سفید دھاگے سے مراد صبح کا اجالا ہے. جیسے ہی ختم سیری ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی صبح صادق کا آغاز فرما دیتا ہے. تو انہوں نے پھر سمجھا عمال اس طریقے سے ہم تک اب روزہ پہنچا ہے. سوچئے کیسا کیسا روزہ. حضرت آدم علیہ السلام کا 3 دن کا روزہ, ایام 20 کا روزہ, حضرت نوح علیہ السلام کا عید اور بقرعید چھوڑ کر پورے سال کا روزہ, اور کشتی پہ سوار ہوئے تو روزہ رکھا اور رکھوایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام مہینے میں 3 روزے رکھتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تو 40 دن کا روزہ رکھا, اور اس کے بعد عاشورہ کا روزہ رکھا, اور قریش نے عاشورہ کا روزہ رکھا. پھر حضور نے عاشورہ کا روزہ فرض کیا, اور جب رمضان فرض ہوا عاشورہ میں کنشیشان, اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے مون برت کو ختم کر دیا. رات میں بولنے کی اجازت دے دی, رات میں کھانے کی اجازت دے دی. رات میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رات میں جانے کی اجازت بھی عطا فرما دی ہے. اب اس کے بعد دیکھیں, اس کے علاوہ رمضان کیا رمضان کے روزے پچھلی قوموں میں رہے؟ ایک سوال تو یہ ہے کہ وہاں تو ہر طریقے کے روزے مل رہے ہیں.
تو کیا رمضان کے روزے تھے کہ نہیں؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے رمضان کے جیسے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی قوموں پر بھی رمضان کے روزے رہے، تو اس امت سے پہلے 2 بڑی امتیں گزری ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج ان کے کچھ افراد باقی ہیں تو پوری دنیا میں تباہی مچا کے رکھے۔ ایک بنی اسرائیل گزری ہے جن کو قوم یہود کہا جاتا ہے، اور ایک بنی اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ تو یہ اس امت سے پہلے یہی 2 امتیں رہی جو بڑی مضبوط اور بڑی رہی ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہے، لیکن روزہ رکھنے کا انداز الگ رہا ہے۔ پہلے حدیث دیکھ لیں، ایک بار درود پاک سنا دے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ در منصور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرحمٰن نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ حضور نے فرمایا صیام رمضان کتبہ اللہ تعالی علی الامم قبلکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے رمضان کے روزے تم پر فرض رہے اللہ نے ویسے تم سے پہلی امتوں پر بھی رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے، یعنی ہم سے پہلے جو امت رہی ہے ان پر بھی رمضان کے روزے رہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کتب الصیام علی کل امہ خلت کما کتب علینا شہرا کاملا، جیسے ہمارے اوپر رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہوئے ویسے ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی پورے رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے، لیکن سب میں فرق آیا۔ کیا فرق آیا؟ کہ ہم لوگوں نے جیسا روزہ فرض کیا گیا اسی انداز میں رکھا ہے۔ گرمی ہے تو وہی انداز ہے، سردی ہے تو وہی انداز ہے، بارش ہے تو بھی وہی انداز ہے۔ لیکن بنی اسرائیل میں سے یہودیوں نے شرارت کی، در منصور کے اندر آیا، ان لوگوں نے کہا گرمی میں بھی رمضان آتا ہے، سردی میں بھی رمضان آتا ہے، جبکہ ہمارے نزدیک عاشورہ کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ پورے مہینے کے بجائے اگر کوئی آدمی عاشورہ کا روزہ رکھ لے گا تو پورے رمضان کا روزہ ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں نے رمضان کو اڑا دیا، رمضان کو اڑایا، جیسے رمضان کو ان لوگوں نے اڑایا۔ دیکھو ایک بات اور یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کا بھی آپشن ان لوگوں کو دیا تھا، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اللہ نے جمعہ کا بھی آپشن دیا تھا چننے کا، چن لو کون سا دن تم لوگ عبادت کے لیے لیتے ہو۔ تو یہودیوں نے سنیچر کے دن کو لیا ہے اور عیسائیوں نے اتوار کے دن کو لے لیا۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو چھپایا اور جمعہ کا دن جو اللہ کو پسند رہا اس امت کو عطا فرما دیا ہے۔ تو ایسے ہی رمضان کا معاملہ، اللہ نے ان کو بھی رمضان دیا تھا لیکن ان کو ہضم نہیں ہوا، انہوں نے خالی عاشورہ کا رکھا معاملہ۔ اور جو کرسچن عیسائی ان لوگوں کا معاملہ آیا تو ان لوگوں نے کہا بادشاہ سے شکایت کی، جو ان کا موجودہ بادشاہ تھا اس سے شکایت کی، در منصور دوسرا حصہ صفحہ 173-74 کے اندر ہے۔ ان لوگوں نے جا کر کے بادشاہ سے شکایت کی اور کہا ارے گرمی کا روزہ بڑا سخت ہو جاتا ہے اور 30 دن رکھنا بڑی مصیبت کا کام ہوتا ہے، ہم رکھ نہیں پاتے ہیں۔ حالانکہ رمضان میں طاقت صرف اللہ دیتا ہے، کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، پینے سے کچھ نہیں ہوتا، بس خالی سرکار کی سنت ادا ہو جائے اس لیے آدمی کھاتا پیتا ہے۔ تو انہوں نے بادشاہ سے جا کے شکایت کی تو بادشاہ نے کہا ایسا کرو تم لوگ سردیوں میں روزہ رکھا کرو، موسم بہار میں روزہ رکھا کرو، گرمیوں کا روزہ چھوڑ دو اور 30 کے بجائے 45 رکھا کرو۔ کتنے؟ 30 کے بجائے 45 روزہ رکھا کرو۔ تو عیسائیوں نے چالو کر دیا، اب تو رکھتے بھی ہے کہ نہیں معلوم نہیں، اب تو زیادہ تر ناستک ہوتے جا رہے ہیں۔ تو 45 روزہ رکھا کرو۔ اور اس کے بعد آگے معاملہ بڑھا، بادشاہ وہی بیمار پڑ گیا، اور جب بادشاہ بیمار پڑا اس نے منت کیا مانی، اگر میں اچھا ہو گیا تو میں 4 روزے اور بڑھا دوں گا، 45 کے بجائے 49 روزے کر دوں گا۔ اور اللہ کی مرضی اچھا ہو گیا، اور جب اچھا ہو گیا اعلان کر دیا اس سال سے اب رمضان کے روزے 49 ہو چکے ہیں، اور اتفاق سے مر گیا۔ جب یہ بادشاہ مرا تو اس کا بیٹا آیا،
اس کے بیٹے نے کہا میرے ابا نے 45 کیا، 45 کے بعد 49 کر دیا، اگر میرا معاملہ سب ٹھیک ٹھاک جمع رہا تو میں 49 نہیں ڈائریکٹ 50 کر دوں گا۔ اور اتفاق سے وہ جم گیا، 50 روزہ اس نے کر دیا۔ دیکھو روزے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے حکم پر جیسے عمل کرنا تھا ویسے عمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ روزے میں معاملہ ان لوگوں نے بڑھایا ضرور تھا، لیکن اگر گرمی کا روزہ آیا تو نہیں رکھنا ہے۔ کب رکھنا ہے؟ بہار میں رکھنا ہے، اگرچہ زیادہ رکھنا ہے۔ لیکن اس امت پر اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم، روزہ سردی میں ہو، گرمی میں ہو، بارش میں ہو، جب بھی آئے گا روزے اتنے ہی ہوں گے جتنا میرے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ موسم کیسا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر خاص کرم رہا۔ اس طریقے سے ہر دور میں روزہ ہمارے سامنے آتا رہا، ہر دور میں روزہ رکھنے کا یہ انداز رہا۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔